اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی دعا کیا تھی؟ دعا کیا کرو اللہ سے کہ رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما، یعنی اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، نفع بخش، جس علم سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور جس علم سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو ایسا علم عطا فرما، اور اس علم سے ہماری حفاظت فرما جس علم سے نہ ہمارا فائدہ ہو نہ دوسروں کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ سے یہ دعا کیا کرو رب زدنی علما نافعا۔ چلیے کل کا جو ہمارا سبق تھا اس کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ کل کا ہمارا سبق تھا تخت نمبر 1 مفردات الف۔ الف کیا ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف اس صورت میں خالی نہیں ہوگا کہ اگر الف کے اوپر زبر ہو، الف کے نیچے زیر ہو یا الف کے اوپر پیش ہو، تو یہ الف کیا ہو جائے گا؟ حمزہ میں بدل جائے گا۔ اگر الف کے اوپر کھڑی حرکت ہو یا نیچے کھڑی حرکت ہو یا اوپر الٹا پیش ہو، تو ان حرکات میں سے کوئی بھی حرکت ہو تو الف کس سے بدل جاتا ہے؟ حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اگلا ہمارے پاس ہے با، حرف با۔ کوئی بتائے گا کہ با کیسے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو ملانے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ با۔ تا کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کی جڑ، یعنی ثنایا علیا کے دانتوں کی جڑ۔ جب آپ تا کے لیے زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کی جڑ میں لگاؤ گے تو حرف کیا ادا ہوگا؟ تا۔ تا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ باریک۔ تا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تا موٹا نہیں پڑھا جاتا۔ تا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ اگر اسی پر ایک نقطہ اور ڈال دو تو کیا بنے گا؟ سا۔ سا کو پڑھتے وقت کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ سیٹی کی آواز نہ نکلے اس میں کون سی آواز نکلنی چاہیے؟ بغیر سیٹی کی آواز۔ سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، یاد رکھو۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی جب آپ سا پڑھو گے، سا کو پڑھتے ہوئے کی آواز نہیں آنی چاہیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سیٹی کی آواز صرف سین میں آئے گی۔ سیٹی کی آواز کس میں آئے گی؟ اگر کوئی سیٹی کی آواز میں پڑھے گا تو سمجھ جاؤ کہ وہ سین پڑھ رہا ہے، سا نہیں پڑھ رہا۔ سا کو پڑھتے وقت آپ نے کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ سیٹی کی آواز اس میں نہیں آئے۔ نمبر 2، دوسری بات کا کیا خیال رکھنا ہے کہ سا ہمیشہ نرم پڑھا جائے گا۔ سا ہمیشہ، جبکہ سین ہمیشہ سختی سے پڑھا جائے گا۔ سین ہمیشہ سا نرمی سے پڑھا جائے گا۔ اگلا ہمارے پاس، چلیے نیا سبق آج کا پڑھیے میرے ساتھ۔ جیب، جیب، جیب۔ اب جیم کی ادائیگی یا اس کا مخرج، مخرج کے بارے میں نے کیا کہا تھا؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ اب جیم کا مخرج کیا ہے؟ جیم کا مخرج ہے زبان کا درمیانی حصہ۔ زبان کا یعنی کون سا حصہ؟ یہ دیکھو، یہ ہمارے پاس زبان ہے، ٹھیک ہے، اس کا درمیانی حصہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، زبان کا مڈ، درمیانی حصہ
اور اوپر کا ہارڈ پلیٹ یعنی اوپر کا تالو. اوپر کا تالو کون سا ہے؟ یہ والا. یہ جو ہمارا سخت حصہ ہے نا اوپر کا, یہ اوپر کا تالو. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تالو. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تا الف تا لام واو لو. تا اوپر کے اس تالو کے ساتھ ٹچ کرے گا تو کیا ادا ہوگا؟ جیم. ٹچ کر ہوا جیم. لفظ جیم کیسا ادا ہوتا ہے؟ جیم. جیم سیکھو زندگی بھر کے لیے کیا کافی. مرتے دم تک یہ جیم آپ ایسے ہی پڑھو گے. جیم. سا کیسے ادا ہوتا ہے؟ سا جو ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا بھی. سا زبان کا سرا, زبان کا سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کا نہیں, سرا. جڑ تو دانتوں کے پیچھے ہے, سرا تو یہ ہے. یہ تو آپ یہ نوک نہیں بیٹا, نوک نہیں, نوک نہیں. نوک الگ ہے, سرا الگ ہے. نوک نہیں, آپ اس کو نوک نہیں کہو گے. سرا یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ پڑھو. سا کو پڑھتے ہوئے زبان کو باہر نکالنا ہے اور سامنے کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. سا 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 سا. اب دیکھو سیٹی کی آواز آ رہی ہے کہیں نہیں. سیٹی کی آواز کب پیدا ہوگی؟ تب جب آپ دانتوں کو یہ زبان کو دانتوں کے پیچھے لگاؤ گے. اگر آپ نے زبان کو دانتوں کے پیچھے لگایا تو کیا کون سی آواز نکلی؟ کی آواز نکلی. اب آپ زبان کو دانتوں کے پیچھے نہیں لگاؤ. آپ نے سمجھ میں آ رہا ہے؟ زبان کو دانتوں کے پیچھے نہیں لگانا. سا پڑھتے وقت زبان کے سرے کو دانتوں کے سرے میں لگانا. لگاؤ. ہاں کیا ہے؟ ہاں ہاں. اس میں آواز نکلے گی. ٹھیک ہے, ہاں کی آواز نکلے گی. کیا آواز نکلے گی اس میں؟ ہاں. کیا آواز نکلے گی؟ جیسے جیسے الرحمن الرحیم. ہیم نہیں, ہیم آواز. اب سنو, ہیم کا مخرج حلق کا نیچے والا حصہ ہے. ہا جو ہے نا, ہا وہ ہے اس کا مخرج حلق کا نیچے والا حصہ. ہا کا مخرج ہے حلق کا اوپر والا حصہ. نہیں سوری, حلق کا درمیان والا حصہ. حلق کا ہا کا مخرج کیا ہے؟ یہ حلق کا درمیانی حصہ. حلق کا بھاری تو نہیں ہو گیا؟ آسان ہے. ہا ہے حلق کا درمیانی حصہ. ہا کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا. پڑھو. حمزہ ہا زبر اح. اح. ہاں یہ آواز آنی چاہیے. حمزہ ہا زبر اح. آہ کی آواز نہیں, آہ کی آواز اوپر سے آئے گی. آہ کی آواز درمیان سے آئے گی. آہ کی آواز ایک ہوتا ہے نا دو چشم. ہاں یہ جیسے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. واو کے بعد دیکھو, واو کے بعد کیا ہے؟ یہ ہاں ہے. واو کے بعد کیا ہے؟ ہاں. اور جیم کے بعد کیا ہے؟ ہاں. تو بیٹا فرق ہے یا نہیں؟ لفظ کی ہیر پھیر سے قرآن کے اندر معنی بدل جاتا ہے. اگر آپ نے مر رحیم کو مر رحیم پڑھا, معنی بدل گیا. ہاں کے بدلے ہاں پڑھا, معنی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. اسی طریقے سے حمزہ کی جگہ عین پڑھا, عین کی جگہ حمزہ پڑھا. جیسے کہ علیم عین سے آتا ہے, علیم حمزہ سے آتا ہے. علیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ ہے حمزہ سے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ عین سے. حمزہ والا علیم
کا مطلب ہے دردناک، علیم کا مطلب ہے جاننے والا، جو عین سے آتا ہے. تو اگر آپ نے حرف کو یہاں سے یہاں کیا یا زبر زیر پیش کو بدل دیا تو معنی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. معنی کیا ہو جائے گا؟ اور کبھی کبھی انسان تو کفر کلمات بھی کہہ دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے اس کا سیکھنا فرض ہے، تجوید کا سیکھنا فرض ہے. کیوں؟ تاکہ تجوید کا سیکھنا فرض اسی لیے ہے تاکہ اتنا قرآن ہمارا بہتر ہو جائے جس سے ہماری نماز بہتر ہو جائے. اگر ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہوگا تو یاد رکھو ہماری نماز پھر ٹھیک نہیں. اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں جس کی تلاوت درست نہیں، اس امام کے پیچھے نماز نہیں جس کی تلاوت درست نہیں. جو تلاوت میں غلطیاں کرتا ہے چاہے وہ لحن جلی کرے یا خفی، وہ امام پھر امام کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کو چاہیے امامت چھوڑ دے. تو قرآن کریم کا اتنا سیکھنا فرض ہے تجوید کے ساتھ جس سے ہماری نماز کیا ہو جائے؟ بہتر. تو اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں تجوید. یہ کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں تجوید تجوید. تجوید کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت بنانا. کیا کرنا؟ خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، یہی تجوید کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم نے جیم کا مخرج سیکھا. ہا کا مخرج کیا ہے؟ ہا کا مخرج ہے یہ حلق کا درمیانی حصہ. حلق کا یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ اس کی جگہ مشق کرو گے. مشق سمجھتے ہو؟ پریکٹس، ایکسرسائز. جب آپ اس کی پریکٹس کرو گے بار 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 بار، الف با تا ثا جیم الف با تا ثا جیم. جب بار بار پریکٹس ہوگی، جیسے الف آپ کو یاد آنا چاہیے با کیسے ادا ہوگا؟ با تا. دیکھو فا میں سیٹی کی آواز نہیں، جب بھی سیٹی کی آواز آ جائے فا میں سمجھو میں غلط پڑھ رہا ہوں. فا میں جب سیٹی کی آواز آئے سمجھو میں غلط پڑھ رہا ہوں. فا میں جب سیٹی کی آواز آئے سمجھ جانا میں غلط پڑھ رہا ہوں. تو فا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. فا جیم ہا. چلیے اگلا خو. خا کو پڑھتے وقت موٹا پڑھیں گے. خا کو پڑھتے وقت ہم کیا پڑھیں گے؟ خا ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، منہ بھر کر. خا 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 خا. حمزہ خا زبر اخ. اخ بتاؤ کہاں سے نکلا؟ اوپر سے نکلا، درمیان سے نکلا، نیچے سے نکلا؟ اوپر سے نکلا. یہی بات. حمزہ ہا حلق کا نیچے والا حصہ ہے. ٹھیک ہے، عین ہا حلق کا، اور غین خا حلق کا. ہا کا جو مخرج ہے نا، ہا کا وہ نیچے والے سے ادا ہوگا، یعنی کہ حلق کے نیچے والے حصے سے. ہا کا مخرج کہاں سے نکلے گا؟ حمزہ ہا زبر کہاں سے نکلا مخرج؟ نیچے والے حصے سے. اب درمیان والے حصے سے کیا نکلے گا؟ حمزہ ہا زبر ٹھیک. اور خا کا مخرج حمزہ خا زبر کہاں سے نکلا؟ اوپر والے. تو اس کی پریکٹس لازمی ہے. چلیں دال دال. اب دال کا مخرج بھی تا کا مخرج ہے. دال کا مخرج بھی زبان کی نوک ثنایا علیا کے پیچھے کے، یعنی کہ دو دانتوں کی جڑ.
اب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لفظ دال ادا ہوگا. جس طرح تا اسی طرح دال. دال کا مخرج اور تا کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی نوک سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کی جڑ میں لگ کر کیا ادا ہوگا؟ دال. دال اور میرے ساتھ دال. کافی ہے؟ زیادہ ہو گیا؟ کافی ہے کافی ہے. ریوائز کرتے ہیں. دیکھو الف ہمیشہ خالی، با دونوں ہونٹوں کو ملا کر، تا زبان کی نوک سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کی جڑ، سا زبان کا سرا سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کا سرا، جیم زبان کا درمیانی حصہ اوپر کا تالو، اور پھر ہا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، اور خو حلق کے اوپر والے حصے سے. ہا جو حلق کے درمیان والے حصے سے اور خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا. اسی طریقے سے دال، دال کا مخرج بھی وہی ہے جو تا کا مخرج ہے. دال کا مخرج بھی وہی ہے جو تا کا مخرج ہے. کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک سامنے والے اوپر والے دو دانتوں کی جڑ، وہاں سے لگ کر کیا ادا ہوگا؟ دال. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل اس سبق کو اچھے سے یاد کر کے آنا. میں آپ لوگوں سے سنوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا؟